جس وطن میں رہنے والا وہ حفاظت نہیں کرتا اسے اس ملک میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس بات پہ متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو، جو نبی کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی دشمن نے کہا کہ شاید وہاں سے چائے بڑی اچھی ملتی ہے، ہم نے ایسی چائے پلائی جو دنیا نے دیکھی، اور پھر ایک دوسرے دشمن نے یہ سمجھ کر حملہ کیا کہ شاید یہ کمزور ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نہ کبھی جھکا ہے، نہ کبھی بکا ہے، نہ کبھی بزدلی دکھائی ہے، میدان میں غراتا ہے اور کہتا ہے ہمت ہے تو آؤ ذرا سامنا کرو۔ رب تعالیٰ کی توحید سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات میں گواہ ہے کہ جب بھی میدان سجے ہے توحید کا جھنڈا لہرانے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اپنے فکر کو محفوظ رکھے، اس کا دفاع کرے، ایمان میں کمزوری نہ آنے دے، اس کا دفاع کرے، اپنی روحانیت اور اپنے جسم کا دفاع کرے، اور آخری دفاع یہ اسلام کا حکم ہے کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کرے، اپنے شہر کا دفاع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، الفت، مودت، عاطفیت کی مثال تو ایک جسم کی ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی اخوت کا معنی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ شہری دفاع، مسلمان اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، مسلمان اپنے معاشرے میں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، مسلمان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، مسلمان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ مومن کے لیے دیوار ہے، جس طرح دیوار کی ہر اینٹ ایک دوسرے سے مل کے دیوار کو مضبوط بناتی ہے، مومن بھی اس طرح اپنے بھائیوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس دفاع کے متعلق فرمایا تھا جو شروع میں آپ نے حدیث سنی، جو آپ کا مال چھیننے آئے اس کو مال نہ دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اگر مال چھیننے والا مجھے قتل کر جائے تو فرمایا تم شہادت کے درجے میں فائز ہوگے۔ کہا اگر میں اسے اڑا دوں تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، کافر اکٹھے ہوئے، چاروں طرف سے انہیں حملہ کرنا چاہا، آوازیں آئی، صحابہ بھی سوچ رہے تھے سید المرسلین نے کہا تو تھا ہی تھا، لیکن یہ کیسے گھوڑے پہ بیٹھے جس کی لگام نہیں ہے، جس کے اوپر زین نہیں کسی۔ دوڑایا، مدینے کے باہر گئے، واپس آ کے صحابہ سے کہا لم تراؤ، پریشانی کی بات نہیں، جس سے پریشان ہو میں پتہ کر کے بھی آ گیا ہوں، یہ مومن کا کام ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو جرأت والا شجاع ہوتا ہے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں وجدناہ بحرا، ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا جیسے جرأت و شجاعت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو۔ وَكَانَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدَوِ، جب بھی کوئی موقع بنتا صحابہ کہتے ہم بڑی کوشش کرتے ہم آگے جائیں، دشمن کے سب سے قریب محمد مصطفیٰ ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو جو اپنی روحانی دفاع کی ضرورت ہے، فکری دفاع کی ضرورت ہے، جسمانی اور ایمانی دفاع کی ضرورت ہے، اس ملک کی دفاع کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ملک جو اللہ ذوالجلال کے دین کے نفاذ کے لیے ورکشاپ کے طور پہ حاصل کیا گیا، اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے 4 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ تاریخی جملہ میں دہرانا چاہوں گا، وطن
لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی، جس وطن میں رہنے والا وہ حفاظت نہیں کرتا اسے اس ملک میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اگر دفاع کرنا چاہتے ہو اٹھو، اس بات پہ متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو، جو نبی کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ دشمن کے مقابلے میں وہ تمہارے درمیان رہتا ہو، وہ ملک سے باہر ہو، ہم سب مل کر اپنی فوج کے ساتھ ان کی ایسے دان توڑیں گے، سمجھ آ جائے گی ان کو یہ وہی ہے جن کو سیدنا عمر نے پاؤں تلے رام دیا تھا۔ اور کیسو کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ کبھی یہ مومنوں کی ماں کے بارے میں زبان درازی کرے، کبھی یہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، اور کبھی صحابہ کی عظمت کو بلند کرنے والوں کی گردنیں کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ سکھایا گیا تھا جو نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی بات کرتا نظر آئے اسے سبق سکھایا جائے۔ آج دشمن نے یہ سمجھا، ایک وہ بھی وقت تھا جب پڑوسی دشمن نے کہا کہ شاید وہاں سے چائے بڑی اچھی ملتی ہے، ہم نے ایسی چائے پلائی جو دنیا نے دیکھی، اور پھر ایک دوسرے دشمن نے یہ سمجھ کر حملہ کیا کہ شاید یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اس پاگل کو پتا نہیں ہے کہ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور اللہ کے فضل سے توحید کو چاہنے والے اس ملک پاکستان کی فوج کو جانتے ہیں، ہمیشہ اللہ ذوالجلال کی توحید کے بعد انہوں نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا عرب کا وہ قول، ان عادت العقرب عدنا له بالنعل والنعل لها حاضرہ، بچھو اگر دوبارہ ڈنگ کے لیے سر اٹھائے گا تو اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے پاؤں میں ایڑیاں بہت مضبوط ہیں، یہ کچل کے رکھ دے گی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے آئے۔ کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھو، یہ دشمن کبھی کہتا ہے کہ وقت آئے گا بیت اللہ اور مسجد نبی ہمارے قبضے میں ہوگی اور ہم نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر عمر اور عائشہ کو لٹکا کے کوڑے لگائیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ وہ دشمن ہے جس کے ناپاک عزائم آج بھی کتابوں میں موجود ہیں اور ببانگے دہل بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ ہر سال مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کو گالیاں ہی کیا کچھ کہتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی کی ماں کو کسی نے کہا ہو کہ یہ حلال کی اولاد نہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں پہچان رکھیے جو ہمارے وطن کے بھی دشمن، ہمارے دین کے بھی دشمن اور ہمارے قرآن کے بھی دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ بتایا ہے، اتحاد، اتفاق۔ کبھی اپنے حیض پہ نقطہ نہ آنے دو، کبھی اپنے ایتھکس کی دیواروں کو کمزور نہ کرو، اور جو تمہارے وطن پہ بری نگاہ ڈالتا ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال نے اتنا ایمان رکھا ہے، ہم یہ آنکھ نکال کے دکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو تمہاری سرحدوں پہ چڑھتا ہے اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بعد تمہاری غیرت ایمانی زندہ رہنی چاہیے، اور تیسری بات پلاننگ کے ساتھ ہر وقت مومن جہاد کے لیے تیار رہتا ہے۔ جہاد جہد سے ہے، کوشش کرنا زبان سے، کوشش کرنا تعلیم کے ذریعے، کوشش کرنا قلم سے۔ 13 درجے جہاد کے ہیں، اگر کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو آخری درجہ تلوار کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم۔ جہاد کو لازم پکڑو، یہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیام۔ ایک مہینہ اگر نفلی روزے رکھے جائیں، ایک مہینہ اگر تہجدیں پڑھی جائیں، صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کی راہ میں پہرا دینا، یہ اس سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھوں کو آگ نہیں لگے گی
عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہ پڑتی ہے، اس آنکھ کو آگ نہیں لگے گی، یعنی یہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، دشمن کا خیال رکھتی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بیدار رہتا ہے، یہ انسان یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور تیسری آنکھ کو بھی آگ نہیں لگے گی جو حرام چیزوں کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنے نظر کی جو حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا الى دينكم وفي روايه اخرى حتى ترجعوا الى دينكم۔ لوگوں یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب لوگ سود میں لگ جائیں گے، لوگ اپنی کاشتکاری پہ راضی ہو جائیں گے، گائے پالنے میں لگ جائیں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ ذلت و رسوائی اتنی ان پہ ڈالے گا، اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ لوٹ کے دین کی طرف نہیں آ جاتے۔ دین کیا کہتا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا تم اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کرو، لیکن جب دشمن زیادہ ہی بفر جائے فثبتو، پھر ڈٹ جاؤ، سبق سکھاؤ، بلکہ فرمایا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا اور پھر تمنا بھی نہیں رکھتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ نفاق پہ اس کی موت ہے۔ ایک مسلمان تو کیا کرتا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے، آگ کو رش کے گلشن بناتے ہوئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، مسلمان ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نہ کبھی جھکا ہے، نہ کبھی بکا ہے، نہ کبھی بزدلی دکھائی ہے، میدان میں غراتا ہے اور کہتا ہے ہمت ہے تو آؤ ذرا سامنا کرو۔ رب تعالیٰ کی توحید سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات میں گواہ ہے کہ جب بھی میدان سجے ہے توحید کا جھنڈا لہرانے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اللہ ذوالجلال ان کی مدد فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے فکر کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، روحانیت اور جسم کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس وطن عزیز کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں وہ غیرت عطا فرمائے۔ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دیا کرتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی ملا کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ فتویٰ دے گا جس سے حکومتیں خوش ہوتی ہیں، اس کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ قرآن و سنت کی بات ہے کہ نہیں ہے اور قرآن و سنت بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا، اس کا یہ ڈومین نہیں ہوتا، یہ عالم سو ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے عالم امہ، عوامی ملا، اس کا کام یہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کریں گے میں وہ کام کروں، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے۔ آج بھی اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اسے یہ 5 باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز، آپ کی عمر 40 سے 50 سال ہے، آپ کو 150 سال بھی عمر مزید مل جائے، جب تک توحید کو خالص نہیں کریں گے کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ پیرامیٹرز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لاتے ہیں پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن رکھا ہی ان کے لیے۔ ان کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات، ان کی سوچ، ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل امن پر مبنی ہوتا ہے، اور ان کے معاشروں میں بھی امن ہی ہوتا ہے۔
اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے لوگوں کا دیدار کر لیں کہ زیادہ حق پہ چلنے والے کون ہیں، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو خالص کیا ہوگا، جو شرک کے قریب نہیں جاتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وصیتیں انہیں کی۔ پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر۔ جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک ہو رہا ہو، وہاں کے رہنے والے یہ تمنا رکھیں کہ یہ سکون مل جائے، خواب ہے دیکھتے رہیں، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دھرتی کو شرک سے پاک کیا جائے اور توحید کو خالص کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہ ذرا غور کیجئے۔ جب 2 لوگ جا رہے تھے، صنم بت تھا، جب تک اس کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے گزرتا نہیں تھا۔ ایک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوتی، وقتلوا، اسے قتل کر دیا۔ دوسرے کو کہا قرب ولو ذبابا، کہا مکھی ہی کیوں نہ ہو تم اس کا چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا مکھی ہے نا، چڑھاوا چڑھایا، چھوڑ دیا گیا۔ حدیث کیا بیان کرتی ہے، جو قتل ہو گیا وہ جنت میں گیا، جس نے مکھی کی کوئی قیمت نہیں سمجھی، مخلوق تو اللہ کی تھی، چھوڑ دیا گیا، لیکن اس گناہ کے بدلے جہنم میں چلا گیا۔ اگر مکھی کے نتیجے میں وہ جہنم میں گیا ہے، جو 10 من دودھ جو بھجوانے والے ہیں فلاں اور فلاں جگہ پہ، ان بیچاروں کا کیا بنے؟ جو 1.5 لاکھ اور 5 لاکھ کی چادریں لے کے جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ کو صرف غصہ آتا ہوگا۔ میں آپ کا بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ترس بھی آتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا ہو، یہ بیچارے کمزور لوگ، ارض حجاز کے لوگ، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو پاکستان سے مدارس کے لیے ڈونیشن جایا کرتے تھے۔